آپ نے اگر نئے کلائنٹس لینے ہیں اور آپ نے اگر پرانے کلائنٹس کو بھی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اب چاہتے ہو کہ آپ کام کنٹینیو کرو، تو آپ کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ اپنی جو پرپوزل ہے، جو آپ اپنا جو پرپوزل پچ کرتے ہو، اس کے سٹائل کو بہتر کرو۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنانے والا ہوں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ کا شوق آج کل سب کو ہے۔ تو میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یونیورسٹیز کے اور کالجز کے، جو چاہتے ہیں کہ فری لانسنگ سیکھیں اور کہتے ہیں سر آپ ہمیں انٹرنشپ کرائیں، ہم سے آپ لائف پروجیکٹ کرائیں، ہمیں چانس دیں آفس میں بیٹھ کے کام کرنے کا، اگر آپ ہمیں سیلری بھی نہ دیں پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ ہم سے پیسے لے کے بھی ہمیں انٹرنشپ کرائیں تو پھر بھی اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو دیکھیں، میں سب کو ٹائم تو نہیں دے سکتا، لائف پروجیکٹس پہ کام کرنا ایک بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ میرے جو پروجیکٹس ہیں بڑے سینسٹیو اور بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہیں، تو ان میں سے کچھ کو اسٹوڈنٹس کو میں نے اپنے پاس رکھا اور ان کو میں نے یہ فری لانسنگ اور آن لائن ارننگ کے طریقے بھی بتائے اور ان کو میں نے اسکل سیٹ بھی سکھائے۔ تو کافی ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ماشاءاللہ بڑی اچھی اور زبردست ارننگ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ سر میرا تو کام بڑا اچھا چل رہا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میرے سارے کے سارے کلائنٹ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور سب کے سب کلائنٹ چھوڑ گئے، اور پہلے ایسا تھا کہ میرے پاس 27 پروجیکٹ چل رہے تھے اور آج وقت یہ ہے کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا مجھے دھیان سے سوچ کر بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں کلائنٹس چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس نے بتایا کہ 3 وجوہات مجھے لگتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے پیسوں کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے کہ میں ان سے زیادہ چارج کر رہا تھا۔ کچھ لوگ مجھے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے، کچھ کلائنٹس، کہ ان کو جو میں کام دے رہا تھا وہ سیٹسفیکٹری کام نہیں تھا، وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوئے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور کچھ اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ ان کو بہتر آفرز دوسرے فری لانسرز کی طرف سے مل گئی۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، اسے بٹھایا کہ دیکھو یہ چیزیں پرابلم نہیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے کلائنٹس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو چھوڑ کے جائے۔ جو اصل وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کلائنٹ چھوڑ کے جاتا ہے وہ کچھ اور ہیں۔ تو آپ نے اگر نئے کلائنٹس لینے ہیں اور آپ نے اگر پرانے کلائنٹس کو بھی ہولڈ کر کے رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اب چاہتے ہو کہ آپ کام کنٹینیو کرو، تو آپ کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ اپنی جو پرپوزل ہے، جو آپ اپنا جو پرپوزل پچ کرتے ہو، اس کے سٹائل کو بہتر کرو۔ ایسے بہت سے انٹیلیجنٹ پرپوزلز ہیں اور ایسی بہت سی سائٹس ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ پرپوزل کیسی ہونی چاہیے، کس طرح آپ کلائنٹس کو اپیل کرتے ہو، کس طرح آپ کی پرپوزل کلائنٹ کو اٹریکٹ کرے گی۔ وہ سارے جو آرٹیکلز ہیں ان میں سے موسٹلی جو مین آرٹیکلز ہیں آپ پڑھو اور اپنی پرپوزل کو اچھے طریقے سے پچ کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرو۔ یہ جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے، اس میں اتنے زیادہ چیلنجنگ اور کمپٹیشن ہے، اس میں اسکل سیٹس روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا اور اپنی ٹیم کو بھی اپڈیٹڈ رکھنا نئے اسکل سیٹس کے ساتھ، یہ بہت ضروری۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائم لائنز کے اوپر توجہ دو۔ جو آپ کمٹمنٹ کرو کلائنٹ کے ساتھ، جو آپ نے اپنی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، اس ڈیڈ لائن کے اوپر پروجیکٹ کو پورا کرو، میک شور کرو کہ وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے۔ تو وہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چلا گیا اور اس نے کہا کہ آئی ول ورک آن دیز تھنگس، میں ان چیزوں پہ کام کروں گا۔ تو بلیو می، آج وہ مجھے دوبارہ ملا کچھ عرصے کے بعد، تو ہی سیز کہ اگین میں نے کافی کلائنٹس دوبارہ انگیج کر لیے، میں اپنی ٹیم کو بھی گرو کر رہا ہوں، I am going pretty well۔ اس کا بزنس دوبارہ سے بہتر طریقے سے پروگریس کر رہا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو اگر آپ سارے فری لانسرز جو بگنرز ہیں یا انٹرمیڈیٹ ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، ان کو مائنڈ میں رکھیں تو you will have continuous work، آپ کے پاس مسلسل کام رہے گا۔ I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔